میری طرف سے بہت بہت سلام۔ میرے عزیزو، جو آج میں جس موضوع پر بات کرنا چاہوں گا وہ ہے پاک جمعرات، ہولی تھرسڈے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ مسیح کی مصلوبیت کے جو ہے نا ایام چل رہے ہیں، اور یہ ایک جو اس کا آغاز ویسے روزوں ہی سے ہو جاتا ہے۔ لینٹ سیزن کا جو لاسٹ ویک ہوتا ہے جس کو ہم ہولی ویک کہتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ سنڈے کو ہم نے جو ہے نا ایک پام سنڈے کو سیلیبریٹ کیا۔ خدا یسوع مسیح کا یروشلم میں ایک جو شاہانہ داخلہ تھا، تو اور اسی طرح اسی لاسٹ ویک میں جو جمعرات کا دن ہوتا ہے اس کو ہم ہولی تھرسڈے کہتے ہیں، یعنی کہ پاک جمعرات۔ تو اس پاک جمعرات کی اتنی اہمیت کیوں ہے؟ تو یاد رکھیں کہ یہ پاک جمعرات مسیحیوں کے لیے بہت ضروری ہے اس کو جاننا، کیونکہ یہ دن بہت اہمیت رکھتا ہے اپنے آپ میں۔ اگر میں بتاؤں آپ کو کہ یہی وہ دن تھا کہ کہہ لے کہ شریعت سے فضل میں داخل ہونے کا دن ہے، یعنی کہ ہم شریعت سے فضل میں داخل ہو گئے تھے۔ یہ وہ ایک نیا عہد خداوند یسوع مسیح نے باندھا تھا شاگردوں کے ساتھ، اس لیے اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، یہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے حکم بھی دیا کہ تم بھی ایسا کیا کرنا۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ یہ عید فصح خداوند یسوع مسیح کی یہ تھی بڑی آرزو تھی، وہ کہتے تھے کہ میری بڑی آرزو تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ آخری فصح کھاؤں، شاگردوں کو کہا۔ اور عید فصح کا جیسے کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ عید فصح جو ہے یہودی لوگ سال کے پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو یہ منایا کرتے تھے۔ اور یہ کیوں مناتے تھے؟ کیونکہ پاس اوور، اگر اس کا انگلش میں ورڈ دیکھیں تو وہ بنتا پاس اوور، یعنی کہ گزرنا، چھوڑ دینا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب 10 آفتیں آئیں مصر پر، تو جو فرشتہ تھا اس نے ان گھروں کو چھوڑ دیا جن کے چوکٹوں پر بڑے کا خون لگا ہوا تھا۔ تو اس کی یاد میں یہ یہودی لوگوں کو یہ خدا نے حکم دیا کہ تم یہ یاد میں جو نا یہ عید فصح کو منانا کہ کس طرح خدا نے آپ کو ملک مصر سے نکالا۔ تو یہ ایک کہہ لے کہ جشن کی عید ہوتی تھی یہودیوں کے لیے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں کیوں دھوئے، تو پہلے اگر ہم دیکھیں کہ بائبل مقدس میں ہمیں یہ پاؤں دھونے کے متعلق کیا تعلیم ملتی ہے کہ یہ پاؤں کیوں دھوتے تھے اور کن کن مقام پر جو ہے نا یہ پاؤں دھوئے گئے۔ تو پہلی چیز اگر آپ دیکھیں خروج کی کتاب اس کے 30 باب اور 17 آیت سے لکھا ہے کہ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا، تو دھونے کے لیے پتل کا ایک حوض اور پتل ہی کی اس کی کرسی بنانا اور اسے خیمہ اجتماع اور قربان گاہ کے بیچ میں رکھ کر اس میں پانی بھر دینا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ پاؤں اس سے دھویا کریں۔ تو میری چیزوں پہلی بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ یہ پانی سے جو دھونے کا عمل تھا یہ ایک پاکیزگی کا عمل تھا، کیونکہ جب خدا نے موسیٰ کو کہا کہ تو میرے لیے خیمہ اجتماع بنانا، اور وہاں پر جو پاک ترین مقام تھا اس میں داخل ہونے سے پہلے کہنوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ خود کو پانی سے پاک صاف کریں، ہاتھ پاؤں دھوئیں۔ تو اس لیے پہلی جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ یہ ایک پاکیزگی کا عمل تھا، پانی سے دھونے کے لیے پاکیزگی کا ایک عمل تھا۔ اور جو دوسری بات ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مہمان نوازی، جو ایک میزبان ہوتا تھا جب اس کے ہاں کوئی مہمان آتا تھا وہ پہلے اس کے پاؤں دھوا کرتے تھے۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ ابراہم نے مہمان نوازی کے آداب میں جو ہے نا پاؤں دھوئے، پیدائش 18 باب 1 سے 5 آیت، یعنی کہ جب وہ اپنے ڈیرے میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے پاس جو 3 آدمی آئے تھے اور وہ اس کو کہتا ہے کہ میں آپ کے لیے پانی لے کے آتا ہوں تاکہ آپ جو ہے نا اس کے پاؤں دھوئیں۔ تو یہ بھی ہمیں ایک جو نا ملتا ہے۔ اور اسی طرح لوط نے بھی ایسا ہی کیا، کیونکہ لوط بھی ابراہم کے ہی کہہ لے کہ بھتیجا تھا، تو اس نے بھی ابراہم سے یہ تعلیم لی تھی۔ اس نے بھی جو ہے نا اپنے جو 2 فرشتے جو اس کے ہاں مہمان آئے تھے اس نے بھی ان کے پاؤں دھوئے۔ تو یعنی کہ دوسری بات جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو میزبان ہوتا تھا وہ مہمانوں کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ اور اسی طرح تیسرے جو بات ہے ہمیں ملتی ہے وہ ہے ابیجیل جو کہ داؤد کی لونڈی تھی، اس نے بھی کہا، اگر آپ میرے ساتھ حوالہ دیکھیں پہلا سیموئیل 25 باب 41 آیت، یہاں پر لکھا ہے، سو وہ اٹھی اور زمین پر اوندے منہ گری اور کہنے لگی کہ دیکھ تیری لونڈی تو نوکر ہے تاکہ اپنے مالک کے خادموں کے پاؤں دھوئے۔ میرے عزیزو، جو ہمیں تیسری بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ جو
ایک جو کہہ لیں کہ اثر رسوخ رکھنے والی شخصیت ہوتی تھی جیسے کہ بادشاہ، اور اس کے جو خادم ہوتے تھے تو وہ پاؤں دھویا کرتے تھے مہمانوں کے۔ تو یہاں پر ہمیں یہی ملتا ہے کہ جو ابھی جیل جو کہ داؤد کی کہہ لیں کہ وہ نوکر تھی، تو وہ کہتی ہے کہ جو تیرے خادم آئے ہیں میں ان کے پاؤں دھوتی ہوں۔ اور ایک اور چیز ہمیں جو نئے عہد میں ملتی ہے، جب خداوند یسوع مسیح شمعون کوڑی کے گھر پر تھے تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ لازر کی بہن مریم آئی اور اس نے جو ہے نا خداوند یسوع مسیح کے کہنے کے پاؤں دھوئے، آنسوؤں سے پاؤں دھوئے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے میں گھر پر آیا لیکن تو نے مجھے پاؤں دھونے کے لیے پانی نہ دیا، یعنی کہ یہ ایک کہنے کے رسم تھی پاؤں دھونے کی، جو گھر کے میزبان ہوتے تھے وہ جو ہے نا مہمانوں کے پاؤں دھویا کرتے تھے۔ لیکن یہاں پر سوال یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کیوں شاگردوں کے پاؤں دھوئے؟ یسوع مسیح نے کیوں شاگردوں کے پاؤں دھوئے؟ اس کی جو پہلی ہمیں بات ملتی ہے وہ یہ ہے کہ شاگردوں میں ایک بحث تھی۔ وہ یہ بحث کر رہے تھے کہ ہم میں بڑا کون ہے، خداوند یسوع مسیح کے نزدیک ہم میں بڑا کون ہے۔ ان کے درمیان یہ ایک بحث چل رہی تھی، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اندریاس کہتا ہو کیونکہ میں پہلا شاگرد ہوں تو میں بڑا ہوں، یا پطرس بولتا ہو کہ چونکہ میں ہر کام میں آگے رہتا ہوں۔ خداوند یسوع مسیح یعنی کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اے پطرس میں تجھ پر کلیسیا قائم کروں گا، پطرس کہتا ہوگا کہ میں بڑا ہوں۔ اسی طرح یہودا اسکریوتی بولتا ہوگا کہ میں سب سے بڑا ہوں، کیونکہ جو وہ کہہ لیں کہ تھیلی ہوتی تھی، جو کہہ لیں کہ گزانچی تھا ایک قسم کا، اس کے پاس جو ہے نا تھیلی ہوتی تھی۔ لیکن یہ شاگردوں میں ایک بحث تھی کہ ہم میں بڑا کون ہے۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ان کو کیا تعلیم دی؟ اگر آپ میرے ساتھ دیکھنا چاہیں یوحنا کی انجیل اس کے 13 باب میں لکھا ہے، اور جب ابلیس شمعون کے بیٹے یہودا اسکریوتی کے دل میں ڈال چکا تھا کہ اسے پکڑوائے تو شام کا کھانا کھاتے وقت یسوع نے یہ جان کر کہ باپ نے سب چیزیں میرے ہاتھ میں کر دی اور میں خدا کے پاس آیا اور خدا ہی کے پاس جاتا ہوں، دسترخوان سے اٹھ کر کپڑے اتارے اور رومال لے کر اپنی کمر میں باندھا۔ اس کے بعد برتن میں پانی ڈال کر شاگردوں کے پاؤں دھونے اور جو رومال کمر میں باندھا تھا اس سے پونچھنے شروع کیے۔ پھر وہ شمعون پطرس تک پہنچا اور اس نے اس سے کہا، اے خداوند، کیا تو میرے پاؤں دھوتا ہے؟ یسوع نے جواب میں اسے کہا کہ جو میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانتا مگر بعد میں سمجھے گا۔ پطرس نے اس سے کہا کہ تو میرے پاؤں اب تک کبھی نہ دھو پائے گا۔ یسوع نے اس سے جواب دیا کہ اگر میں تجھے نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ میرے عزیزو، یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ایک کہنے کا اعلیٰ نمونہ دیا، پیش کیا کہ جو وہ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ ہمیں بڑا کون ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح ہمارا استاد ہوتے ہوئے ہمارے پاؤں دھوئے ہیں، تو پھر ان میں ایک کہنے کے ایک عاجزی پیدا ہوئی۔ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر خداوند یسوع مسیح شاگردوں میں سے کسی کو بولتے کہ تم سب کے پاؤں دھو، تو یہ بات ان کے لیے ذرا مشکل ہوتی۔ آج ہمیں بھی اگر کوئی کہے کہ تم جو ہے نا اپنے سے چھوٹے جو ہیں، تم حیثیت سے چھوٹے ہیں، ویسے جو فائنینشلی کہہ لیں کہ آپ سے جو چھوٹے ہیں، اگر آپ ان کے پاؤں دھونا چاہیں تو ہمارے لیے ایک مشکل ہوگا کہ ہم کیوں پاؤں دھوئیں اس کے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک نمونہ دیا شاگردوں کے پاؤں دھو کر کہ تم بھی ایسا کیا کرنا، اور یہ خداوند یسوع مسیح نے ان کو کہا کہ یہ تم پر بھی فرض ہے، تم نے بھی ایسا ہی کرنا ہے۔ اگر آپ اسی 13 باب کی 14ویں آیت دیکھیں، پس جب مجھ خداوند اور استاد نے تمہارے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو۔ تو یہ خداوند یسوع مسیح نے ایک حکم دیا، یہ ہم پر بھی فرض ہے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو اکثر چرچز میں ایسا یہ پاؤں دھونے کی رسم نہیں ادا کی جاتی۔ ہم بھی بہت سے ایسے چرچز ہیں جو کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکشاہ کی جو ہے نا پاکشاہ کی عبادت کر لیتے ہیں لیکن پاؤں نہیں دھوتے، بہت سے ایسے چرچز ہیں۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں کہ وہ پاؤں دھونے کی رسم کو کیوں ادا نہیں کرتے، تو وہ بہت سے کہہ لیں کہ باتیں بتاتے ہیں۔ پہلی جو بات وہ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ پاک عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ پہلی بات جو کرتے ہیں یہ پاک عشاء کا حصہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک دیکھیں، یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح نے پطرس کو کیا کہا کہ اگر میں تیرے پاؤں نہ دھوؤں تو میرے ساتھ شریک نہیں۔ تو جو کہتے ہیں کہ یہ پاک عشاء کا حصہ نہیں ہے، کہ یہ پاؤں دھونا ہے، یہ بھی ایک کہہ لیں کہ اس شرکت کا ہی حصہ ہے۔ جیسے پیالہ شیرہ، یہ ایک کہہ لیں کہ اس شراکت میں شریک ہونے کا عمل ہے۔ اور جو دوسری بات وہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یسوع ایک روحانی پیغام پہنچانا چاہتے تھے صرف۔
اور یہ اس کا کوئی جسمانی کہہ لیں کہ اس کا کوئی میننگ نہیں ہے، ہمیں جسمانی طور پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، یسوع مسیح ان کو ایک روحانی پیغام پہنچانا چاہتے تھے۔ سو یاد رکھیں، اگر یہ صرف ایک روحانی پیغام پہنچانا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جو پیالہ اور جو روٹی لی جاتی ہے وہ بھی تو ایک روحانی پیغام ہی ہے نا، وہ بھی ایک عمل ہی ہے، ایک علامتی طور پر وہ بھی ایک نشان رکھتے ہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کہ ہم اسے بھی منانا چھوڑ دیں اگر وہ، کیونکہ وہ تو ہم ایک جسمانی طور پر کرتے ہیں نا۔ تیسری بات، وہ کہتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا نے ایسا نہیں کیا۔ دیکھیں، جب خداوند یسوع مسیح نے، جو کہ ہمارا خداوند ہے، آقا ہے، جب اس نے کہہ دیا کہ جب تم بھی آپس میں آپ ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو، تو جب اس نے کہہ دیا پھر ہمیں مزید ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس حوالہ میں جو ہے نا یہ حکم دیا گیا ہے۔ جب خداوند یسوع مسیح نے کہہ دیا ہے تم پر فرض ہے، تو پھر ضرور ہے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں یہ ایک دوسرے کے پاؤں دھونے ہیں۔ ایک کہہ لیں کہ عہد خداوند یسوع مسیح نے باندھا تھا شاگردوں کے ساتھ، تو ضرور ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی یہ ہمیں اس پاؤں نہیں دھونا چاہیے، دیکھیں یہ ایک خداوند یسوع مسیح نے ایک اعلیٰ نمونہ دیا ہے، اور یہ ایک عاجزی کی انتہا ہے کہ وہ استاد ہوتے ہوئے، مالک ہوتے ہوئے اس نے شاگردوں کے پاؤں دھوئے، تو ضرور ہے کہ ہمیں بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھونے چاہیے، اور اس سے ہمارے اندر ایک عاجزی آئے گی۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو خود کو بڑا کہتا ہے وہ چھوٹا کیا جائے گا، جو چھوٹا ہے وہ بڑا کیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جو پاک جمعرات کا جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اندر عاجزی پیدا ہو، ہمارے اندر عاجزی پیدا ہو، جس طرح خدا یسوع مسیح نے شاگردوں کے پاؤں دھو کر ایک عاجزی کا نمونہ دیا ہے، ضرور ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کو معاف کریں اور عاجزی اختیار کریں۔ خدا آپ کو اس کا پیغام کے وسیلے سے بڑی برکت دے۔